جو لوگ علم الحدیث سے بالکل بے بہرا ہیں، واقفیت نہیں رکھتے، ان کا علم الحدیث کے اوپر کوئی مطالعہ نہیں ہے، ان کے ہاں غلط طریقے سے ایک تاثر پایا جاتا ہے، اور یہ تاثر شاید ایسے حلقوں کی طرف سے ان کے ذہنوں تک پہنچا ہے جو لوگ حدیث نبوی کو حجت نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں یا شکوک و شبہات اس باب میں رکھتے ہیں۔ تو یہ دراصل ان کی طرف سے یہ ایک غلط خیال پھیلایا جاتا ہے، اور جن لوگوں کا پھر اپنا مطالعہ کتب کا نہیں ہوتا، کتابوں کو اسٹڈی نہیں کی ہوتی، تو سنا کے رائے قائم کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک مغالطہ آ گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، یہ غلطی سے سمجھا یوں جاتا ہے کہ صحیح بخاری تو شاید یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے، اور یہ لکھی گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک سے کم و بیش 250 سال بعد۔ تو حدیث کی حجیت میں شک و شبہ پیدا کرنے والے اس بات کو یوں پٹ کرتے ہیں کہ جب 250 سال بعد یہ کتاب حدیث کی فرسٹ ٹائم مرتب ہوئی ہے، تو پہلے 250 سال کا بالکل گیپ ہے، اس وقت حدیث کہاں تھی؟ اس کی تو کوئی کتاب، کوئی مجموعہ، کوئی ذخیرہ، کوئی ریٹن ریکارڈز موجود ہی نہیں تھے، تو وہ تو سینہ بسینہ روایات موجود تھی۔ لہٰذا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ حدیث نبوی کا مجموعہ 100% درست ہے اور ہر حدیث واقعتاً صحیح ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودہ ہے، یعنی آپ کی فرمائی ہوئی بات ہے۔ کہیں درمیان کے 250 سال میں لوگوں نے کچھ غلط باتیں داخل کر کے انہیں حدیث کا عنوان تو نہیں دے دیا۔ تو اس طریقے سے وہ حدیث کی جو تاریخ ہے، تدوین حدیث کی تاریخ، اس کے بارے میں اس گیپ کو ایک شک و شبہ کی بنیاد بنا دیں۔ کیا صحیح بخاری وہ پہلی کتاب ہے جس میں احادیث نبوی جمع کی گئی ہیں، اور اس سے پہلے بالکل خلا تھا، احادیث نبوی کا کوئی تحریری ذخیرہ درمیان میں نہیں تھا؟ جواب یہ ہے کہ بالکل کوئی خلا نہیں تھا، اور نہ ہی صحیح بخاری احادیث نبوی کو جمع کرنے والی پہلی کتاب ہے، اور نہ صحیح احادیث کا پہلا مجموعہ ہے۔ احادیث صحیحہ بھی صحیح بخاری سے پہلے موجود تھی، حفظ میں یعنی زبانی طور پر ائمہ محدثین اور سلف صالحین کے سینوں میں بھی محفوظ تھی، جن سے امام بخاری نے لیا ہے، اور تحریری طور پہ ریٹن ریکارڈز کتابی صورت میں بھی موجود تھے ذخائر۔ 57 کے قریب تو صحائف یعنی مجموعات حدیث تحریری طور پر خود صحابہ کرام کے اپنے لکھے ہوئے تھے، اور وہ اویلیبل تھے جن سے حدیث لیتے تھے۔ اس میں تو کوئی صحیح اور ضعیف کے امتیاز کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اپنے صحابہ کرام کے لکھے ہوئے اور ان کے شاگردوں کو یعنی تابعین کو انہوں نے ڈکٹیٹ کروائے تھے، ان سے اتباع التابعین نے نقل کیے، تو وہ ان کے پاس محفوظ تھے۔ اسی طرح جو اکابر تابعین تھے، کبار تابعین، ان کے مخطوطات اور ان کے پاس جو حدیث کے تحریری ذخائر، اس کا عدد بھی 132 سے زائد ہے۔ یہ on top of that 57 کے علاوہ تو یہ بھی موجود تھے۔ پھر کبار تابعین کے بعد صغار تابعین آتے ہیں، جو تابعین تھے مگر چھوٹے تھے، یعنی دور تابعین کے آخری زمانے میں جن کی ولادت ہوئی، اور چند صحابہ کرام کو آخری عمر میں انہوں نے پایا، تو وہ صغار تابعین اور اتباع التابعین، ان کے 235 ذخائر اب تک دستیاب ہو سکے ہیں ایڈیشنل۔ تو یہ ملا کے یعنی یہ بھی تحریری ذخائر اور مجموعات تھے۔ یہ وہ ہیں جو امام بخاری کے ہاتھ آئے، امام بخاری کے شیوخ کے ہاتھ پہنچے، ان کے اساتذہ کے پاس پہنچے، اور اس طرح بلاد اسلامیہ میں، مکہ معظمہ میں، مدینہ طیبہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں، دمشق میں، مصر میں، اور ماوراء نہر میں یعنی بخارا اور غارہ کے نیشا پور کے علاقوں میں ائمہ محدثین اس زمانے کے علماء کے ہاں یہ دستیاب تھے، جن کے پاس امام بخاری پڑھنے جاتے، اور جن سے خود امام بخاری حدیث لیتے تھے، جن سے امام مسلم نے حدیث لی، جن سے امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے حدیث لی براہ راست، اور ان کے اساتذہ نے جن سے حدیث لی، ان کے پاس یہ نسخہ جات موجود تھے۔ مختصر سی ایک بات جو آپ کو یاد رہ سکے وہ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ صحیح بخاری جب مرتب ہوئی ہے تو امام بخاری کے اس کام سے پہلے صحابہ کرام سے لے کر امام بخاری کی صحیح بخاری سے پہلے تک کم و بیش 500 یا اس سے زائد تحریری ذخائر احادیث نبوی کے ریٹن ریکارڈز کی شکل میں موجود تھے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے بول دیا تاکہ ایک بات ذہن میں راسخ ہو جائے کہ صحیح بخاری سے پہلے آقا علیہ السلام کے دور اقدس سے لے کر اس پورے زمانے میں کوئی خلا کبھی نہیں رہا۔